السلام علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے قبر کا موسم کیسا ہوگا، صبح و شام کیسی ہوگی، مردے کی قبر میں پہلی حرکت کیا ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھی جبکہ جسم میں حرکت نہ تھی اور نہ ہی بول سکتے تھے۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھوں بند کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے معاف فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ اس کی قبر میں اپنی رحمتیں فرما اور نور سے مالا مال کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کر دیتا ہے، اور جب ایک غیر مسلم مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں جن میں سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اللہ نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ آپ کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دے جس طرح میں سن رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے، اور اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں ہاتھ، زکوٰۃ اس کے بائیں ہاتھ اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک نامہ اعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات اور اس کے نیک نامہ اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تمہیں مابعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم ان قریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مابعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا
اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اس پر ہی تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اس امر کے مطابق تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے نامہ اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے کو ڈال دیا جانا تھا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم کے پاس آتا ہے تو ان کے ارد گرد بھی نیک اعمال نہیں ہوتا جو اس کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے نامہ اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ اخربہ حبان 777۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو بتایا، دعا دی اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ بخاری و مسلم حدیث۔ حضرت سیدنا فرماتے ہیں عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر بے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے اور ہماری زندگی اور آخرت کو آسان کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔